نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، مذہبی طور پر عام لوگ بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، انہیں پتہ نہیں لگتا کیوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہر آنے والا یعنی ہر فرقہ وہ اپنے آپ کو حق پر بتاتا ہے اور اس پر بڑا زور دیتا ہے کہ بھئی ہم ہی حق پر ہیں، اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ ایسے یعنی متعصب فرقے جس طرح یہ غیر مقلدین ہیں، تو یہ کوشش بھی یہی کرتے ہیں کہ عوام الناس کو یعنی ایسے عام بندے جو ہوتے ہیں جنہیں پوری طرح پتہ نہیں ہوتا ان پر وہ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں کسی طرح سے گمراہ کرنے کی۔ بھائی دیکھو ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، یعنی اس انداز سے وہ پیش آتے ہیں۔ لیکن اب پتہ کس طرح چلے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ان میں سے حق پر کون ہے اور سیدھے راستے پر کون ہے، صحیح کون ہے؟ یہ بات بہت ہی آسان ہے اگر آپ غور فرمائیں گے تو۔ وہ کیسے؟ ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ اہل الحدیث اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، بڑا زور شور لگاتے ہیں، تو یہ چیز اس میں دیکھنا بڑی آسان یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اہل الحدیث جو غیر مقلدین ہیں اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر ماننے والے ہیں، لیکن یہ حدیث اور قرآن کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ جو ان کے جو مسائل ایک چنے ہوئے ہیں، یوں سمجھو منتخب کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق جو حدیث آئے گی اسے قبول کریں گے، اس کے علاوہ کو انکار کر دیں گے۔ اس طرح اور جس طرح علماء احناف، علماء دیوبند آپ دیکھیں اس طرح نہیں ہے۔ علماء دیوبند کے خلاف جو بھی دلیل آئے گی حدیث میں تو اس حدیث کو وہ قبول کرتے ہیں، وہ جس چیز پر عمل کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں حدیث تو ہے لیکن ہم فلاں حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ آپ کو واضح چیز نظر آئے، یہ ان کی حقانیت ہے۔ اب جس طرح مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، رفع الیدین کو لے لیں، رفع الیدین کے سلسلے میں علماء احناف جو ہے نا وہ رفع الیدین کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ترک رفع الیدین کو اختیار کرتے ہیں، اس میں دلائل پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ غیر مقلدین کیا کرتے ہیں؟ رفع الیدین کرتے ہیں، ترک کی احادیث کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا سر پر قرآن رکھ کر بھی قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی ایک رکعت بھی اللہ کے رسول نہیں پہ، حالانکہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب ٹھیک اسی طرح آپ دیکھ لیں صحیح مسلم کی روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں غیر مقلدین کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث رفع الیدین کے متعلق نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے نا وہ سلام کے وقت اشارے کیے جاتے تھے، ان اشاروں کی منع کے لیے ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ جو رفع الیدین کے اس میں الفاظ ہیں، رفع الیدین کے اشاروں کی جو حدیث ہے اس میں اشاروں کے الفاظ ہیں۔ اب بات علماء دیوبند علماء احناف دونوں کو مانتے ہیں، وہ رفع الیدین بھی نہیں کرتے یعنی اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، وہ اشارے بھی نہیں کرتے اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن غیر مقلدین کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کا بہانہ بنا کر رفع الیدین کی حدیث سے انکار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں انکار کس کے کھاتے میں جا رہا ہے؟ ان کے کھاتے میں جا رہا ہے جو حدیث کے دعوے کرتے ہیں، ان کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ اب آگے چلیے، آپ دیکھیں سورۃ القراءۃ خلف الامام کے سلسلے میں، قراءۃ خلف الامام کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ علماء احناف علماء دیوبند وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اس حدیث کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ مقتدی کی فاتحہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے، من کان لہ امام فإن قراءۃ الامام لہ قراءۃ، وہ اس چیز کے قائل ہیں۔ لیکن غیر مقلد سرے سے انکار کرتے ہیں کہ پیچھے جو ہے نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا ہے، کام بتایا امام کا کہ وہ امام پڑھے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا مقتدی خاموش رہے، وَإِذَا قَالَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فَقُولُوا آمین پھر تم آمین کہو۔ تو یہ احادیث دیکھیں انکار کس کے کھاتے میں آتا ہے؟ ان کے کھاتے میں جو حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے کھاتے میں۔ اب آگے چلیے اسی سلسلے میں آپ دیکھ لیں قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس میں جو تفاسیر ہیں غیر مقلدین بتائیں گے بھائی دیکھو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اس کی تفسیر جو ہے نا اس سلسلے میں، کس سلسلے میں؟ یہ جو خطبہ کے وقت ہے، یہ نماز کے وقت نہیں ہے، یہ کفار کے لیے ساری چیزیں بتاتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن ان پر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خطبہ میں بھی خاموش نہیں رہتے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن علماء احناف علماء دیوبند کے کھاتے میں ماننا آتا ہے، ان کے کھاتے میں نہ ماننا آتا ہے۔ علماء دیوبند علماء احناف یعنی حنفی اس چیز کو مانتے ہیں کہ نہ امام کے پیچھے پڑھا جائے، نہ خطبہ جب امام جب خطبہ دے رہا ہو نہ اس وقت کچھ پڑھا جائے، تو یہ دونوں چیزوں میں ماننا علماء
احناف کے کھاتے میں آتا ہے۔ اب آگے چلیے عقائد میں دیکھ لیجئے، اور اب وہ غیر مقلد سناتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن آپ کہو گے کہ وہو معکم اینما کنتم، تو وہ وہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن علماء احناف کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی مستوی ہیں، وہ وہو معکم اینما کنتم بھی ہیں، وہ وہو اللہ فی السماوات و فی الارض بھی ہیں، فاینما تولوا فثم وجہ اللہ بھی ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں علماء، کیونکہ علماء دیوبند علماء احناف جانتے ہیں یہ قرآن ہے، اس کا انکار کسی حالت میں نہیں کیا جا سکتا، یہ ساری آیات صحیح ہیں، ساری تمام آیات پر ان کا ایمان ہے اور تمام کو مانتے ہیں، لیکن غیر مقلد نہیں مانتے۔ یہاں تک یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانتے، آپ سن لیجئے، وہ سیدھا سیدھا انکار کرتے ہیں قرآن پاک کے ماننے سے، قرآن پاک اور احادیث کے، آپ سن لیجئے ان کے زبانی۔ بریلویت، دیوبندیت، حنفیت، شافیت، مالکیت، حنبلیت، جتنے بھی فرقے موجود ہیں اس کائنات کے اندر، انہاں کو دلائل موجود نے، لیکن انہاں دے دلائل اللہ نے آسمان تو نازل نہیں فرمائے، اہل حدیث دے جناب دلائل رکھ دے، لیکن دلائل گھر بیٹھ کے حجری اندر بیٹھ کے خود دلائل بنادا نہیں، بلکہ ساڑھے دلائل اللہ نے آسمان تو قرآن سے نازل فرمائے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ان کے دلائل، اب ان کے دلائل کیا ہیں؟ آپ ان کی کتابوں میں دیکھ لیں، لکھا ہوا ہوگا کہ احناف کے دلائل، احناف کے دلائل، وہاں یہی آیات لکھی ہوئی ہیں جن سے دلائل علماء احناف لیتے ہیں، ان دلائل کے متعلق کہتا ہے کہ یہ دلائل آسمان سے نہیں اترے۔ اب یہ انکار نہیں ہے تو انکار کو سینگ ہوتے ہیں کیا؟ تو انکار ان کے کھاتے میں جو دعویٰ حدیث کا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث اور اہل الحق کہتے ہیں، انکار ان کے کھاتے میں ہے۔ الحمدللہ ماننا کس کے کھاتے میں؟ ماننا علماء احناف کے کھاتے میں، علماء دیوبند کے کھاتے میں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں علماء احناف کے ساتھ، علماء دیوبند کے ساتھ، ان علماء حق کے ساتھ زندہ رکھے اور موت بھی اس جماعت کے اندر تھا۔